اسرائیل کے ہاتھوں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی بے بس۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی اداروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کی اسرائیلی جارحیت کے دوران ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا حال دیکھ چکے ہیں۔ سلامتی کونسل مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے۔ سلامتی کونسل کے بعد امریکی ادارے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی بے وقت کرنے میں مصروف ہیں۔ مغربی میڈیا رپورٹس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اسرائیلی حکام انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں۔ غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب اعلیٰ اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی قائدین پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسی ہفتے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عالمی عدالت پر دباؤ بڑھائے تاکہ مزید کارروائی کو روکا جا سکے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسرائیلی قیادت انٹرنیشنل کورٹ کے ممبر ممالک میں نہیں رہ سکے گی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ گرفتاری 2014 میں ہونے والے اسرائیلی مظالم سے منسلک ہیں۔ رواں ہفتے پیر کے روز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عالمی عدالت کو ان کے اور ان کی حکومت کے سینئر عہدیداروں کے خلاف کارروائی سے روکے۔ 2014 میں اسرائیلی افواج کی فوجی کارروائی کے دوران 2000 سے زائد نہتے فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی وار کابینہ کے دباؤ میں امریکی کانگریس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو دھمکانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ امریکی قانون سازوں نے انتباہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ہیگ میں عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر عالمی عدالت فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم میں کردار پر سینئر اسرائیلی عہدیداروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے تو جوابی کارروائی کی جائے۔ امریکی ممبر پارلیمنٹ بریڈ شرمن نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اگر عالمی عدالت نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور دیگر سینئر اسرائیلی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تو نتائج کے لیے تیار رہیں۔ 14 مرتبہ قانون ساز رہنے والے بریڈ شرمن کا کہنا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے گا تو عالمی عدالت اپنی پوزیشن کو متنازع بنائے گی اور اس کی حیثیت ایک کینگرو کورٹ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ امریکی صدر بائیڈن کو عالمی عدالت کی کارروائی کی مذمت کرنی چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ کانگریس ایسے مضحکہ خیز فیصلے کے نتائج کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے گی۔ امریکی کانگریس مین ریچی ٹورس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کی ناقابل تردید وجہ حماس ہے۔ ICC اسرائیل کو کیسے نشانہ بنا سکتی ہے جیسے 7 اکتوبر ہوا ہی نہیں۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مطلب دنیا کی واحد یہودی ریاست کو مجرم قرار دینے کا عمل کہلایا جائے گا۔ دہشت گردی کی خدمت میں عالمی قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ایلی اسٹیفنک نے بھی کچھ اسی قسم کا بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وحشیانہ دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کے لیے مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کو سزا دینے کی کوشش حماس کی حمایت کے مترادف ہوگی۔ امریکی سینیٹر جان فیٹرمن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی سربراہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوشش کرنا ICC کی عدالتی اور اخلاقی حیثیت کے لیے ایک شدید دھچکا ہوگا، اس لیے امریکی صدر بائیڈن کو مداخلت کرنی ہوگی۔ امریکی ہاؤس اسپیکر مائک جانسن کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیل پر کوئی دائرہ اختیار نہیں رکھتی۔ ممکنہ وارنٹ گرفتاری کو بے بنیاد اور ناجائز قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اقدامات امریکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں 2014 میں ہونے والے اسرائیلی مظالم زیر بحث ہیں۔ ابھی 7 اکتوبر کے بعد ہونے والی نسل کشی کی کارروائی زیر بحث نہیں آئی، جہاں گزشتہ 7 ماہ کی کارروائی کے دوران 34,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے سینٹ اور کانگریس کے ممبران کیوں فلسطینی عوام پر ڈھائے گئے ظلم و جبر سے بے خبر ہیں؟ کیا فلسطینی عوام کی نسل کشی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ سلامتی کونسل کے کردار کو متنازع بنانے کے بعد امریکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی متنازع بنانا چاہتا ہے۔ آج پھر دنیا ایک نئے عالمی نظام کی تلاش میں ہے۔ امریکہ کے اندر طلباء کی تحریک اور مظاہرے اس بات کے شاہد ہیں کہ امریکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بنائے نظام کو ختم کر چکا ہے۔